السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عام سی باتیں، اور آج ہم بات کریں گے خلیفہ دوم مراد رسول امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فضائل کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام و نسب کیا تھا۔ آپ کا نام عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ کے والد کا نام خطاب اور ماں کا نام حنتمہ ہے، جو خشام بن مغیرہ کی بیٹی یعنی ابو جہل کی بہن ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے قبول اسلام کب کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کے چھٹے سال 27 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اسلام قبول فرمایا جبکہ 40 مرد اور 11 عورتیں ایمان لا چکی تھی، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 39 مرد اور 23 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی، یعنی یا اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ اب یہ بات کرتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب کیسے ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو میرے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں اس وقت جتنے مسلمان حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر موجود تھے، انہوں نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اس کو مکہ کے سب لوگوں نے سنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، یعنی بے شک ہم حق پر ہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا پھر یہ پوشیدگی اور پردہ کیوں ہے؟ اس کے بعد ہم سب مسلمان اس گھر سے 2 صفیں بن کر نکلے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسری صف میں تھا، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح ہم صفوں کی شکل میں مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ کفار قریش نے مجھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ دیکھا تو ان کو بے انتہا ملال ہوا۔ اسی روز حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، اس لیے کہ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ اسی موقع پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا ہے کمال آیا ہے۔ بے شک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمان ہونا اسلام کی فتح تھی، ان کی ہجرت نصرت الہی تھی اور ان کی خلافت رحمت خداوندی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنا اسلام اعلان ظاہر کیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تب اسلام ظاہر ہوا، یعنی اس سے پہلے لوگ اپنا اسلام قبول کرنا ظاہر نہیں کرتے تھے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہادر ہیں کہ غزوہ احد میں جب کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا اور مسلمانوں میں افراتفری پیدا ہو گئی تو اس حالت میں بھی آپ ثابت قدم رہے۔ اب حدیث مبارکہ سے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فضائل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی میں بلا شبہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ جن کے شیطان بھی اور انسان کے شیطان بھی دونوں میرے عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں۔ یہ حدیث مشکات شریف میں ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ حق ہی بولتے ہیں، ان کے قلب اور زبان پر باطل کبھی جاری نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، ہر نبی کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے، اور اگر کوئی محدث میری امت میں ہے تو وہ عمر ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محدث کون ہوتا ہے؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان سے ملائکہ بات کریں وہ محدث ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے رب نے 3 امور میں میری موافقت فرمائی، مقام ابراہیم میں، حجاب میں اور بدر کے قیدیوں میں۔ اور اب آخر میں حضور نصیر ملت کی منقبت سے چند اشعار۔ آپ فرماتے ہیں، اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیں وہ عمر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر ہے، نام عمر ہے، نام عمر ہے۔ عدل ایسا پکڑ سکتے ہیں کمزور بھی دامن، رعب ایسا کہ خود ظلم کا دل زیر و زبر ہے۔ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے۔ قرآن کی آیات یہ دیتی ہیں گواہی، تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے، جو صاف دماغوں ہی کو رکھتا ہے معطر، اسلام کے گلشن کا عمر وہ گل تر ہے جن کی غلامی بھی ایک اعزاز، وہ لا ریب ابوبکر ہے، عثمان ہے، حیدر ہے، عمر ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔